الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى: فصل لربك وانحر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنها تأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم لا يقع بمكان من الله قبل أن تقع الأرض، فطيبوا بها نفسا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة لأن يضحي فلا يضحي فلا يقربن مصلانا. او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے: ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. کہ اللہ رب العالمین نے 12 مہینے پیدا فرمائے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو قابل محترم بنا دیا، قابل احترام بنا دیا. وہ 4 مہینے جن کو قابل احترام بنایا، ایک رجب ہے، پھر ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. اور اس میں اللہ رب العالمین نے خاص طور سے یہ حکم فرمایا: فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ ان 4 مہینوں میں خصوصیت کے ساتھ اپنے اوپر ظلم نہ کرو. جلالین کے اندر اس کی تشریح میں لکھا ہوا ہے: فلا تظلموا اے اشہر الحرم انفسکم بالمعاصی، کہ ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو گناہوں کے ذریعے سے. یعنی باقی مہینوں میں بھی گناہ کرنا منع ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان 4 مہینوں میں خصوصیت کے ساتھ متوجہ کر کے انسانوں کو بتلا دیا کہ دیکھو، تمہیں ان مہینوں میں اس قدر اہتمام کرنا ہے، تم سے کوئی لغزش نہ ہو جائے، تم سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے. یہ خاص طور سے حکم فرمایا. اب ان 4 مہینوں میں اللہ رب العالمین نے اہتمام کے ساتھ 10 دنوں کو مزید اہمیت دے دی، اور اس اہمیت کے لیے اللہ رب العالمین نے کلام مجید کے اندر سورۃ الفجر میں اہتمام کے ساتھ 10 راتوں کی قسم کھائی، 10 راتوں کا گواہ بنانے کا تذکرہ فرمایا. تو
اللہ رب العالمین نے ان 4 مہینوں میں 10 دنوں کو مزید اہتمام سے ذکر کر دیا، مزید خصوصیت عطا فرما دی۔ پھر ان 4 مہینوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 10 دنوں کی اہمیت کیا ہے؟ تو گزشتہ جمعے ہم نے آپ کے سامنے عشر ذی الحجہ سے متعلق چند باتیں عرض کی تھی۔ اب عشر ذی الحجہ ایک جمعہ متعین کیا گیا تھا، دوسرا جمعہ یہ متعین کیا گیا تھا کہ قربانی کی حقیقت، قربانی کا فلسفہ اور قربانی سے متعلق احکامات آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے دوسرے جمعے میں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم لوگ قربانی سے متعلق کچھ بات سنیں اور سنائیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی اس کی کیا فضیلت ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ قربانی کے بدلے میں جیسے کچھ روشن خیال لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیسے دے دیے جائیں، قربانی کوئی ضروری نہیں، تو ان کی یہ بات کتنی قابل سماعت ہے، کتنی قابل توقیر ہے، یا ڈسٹ بن میں ڈالنے کے قابل ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے چند حدیثیں پڑھی۔ ایک حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے منقول ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ عید الاضحیٰ کے دن اللہ رب العالمین کو کوئی ابن آدم کا عمل اتنا پسندیدہ نہیں ہے جتنا قربانی کا عمل پسندیدہ ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّهَا تَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، کہ یہ جانور اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ اور اپنے کھروں کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّ الدَّمَ لَتَقَعُ بِمَكَانٍ مِّنَ اللَّهِ قَبْلَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، کہ زمین پہ خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ رب العالمین شرف قبولیت سے نواز دیتے ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، کہ قربانی کے عمل کو انتہائی محبت سے کرو، انتہائی خوش دلی سے کرو، بوجھ سمجھ کے نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے پیغمبر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بعض وہ باتیں بتلا دی تھیں جو آئندہ زمانے میں وقوع پذیر ہونے والی تھیں، اور جس کو علامات کہتے ہیں، علامات قیامت کہتے ہیں۔ انسان کے طبع کے اندر جو اضمحلال، سستی، کاہلی اور لاابالی پن پیدا ہوتا ہے، اس سے متعلق ذکر کر دیا تھا۔ تو اس ذکر کرنے کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کے رسول محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ ایسا جملہ فرما دیتے ہیں کہ انسان سوچتا ہے جیسا کہ ابھی کے زمانے کے لیے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، قربانی خوش دلی سے کرو، بوجھ سمجھ کے مت کرو۔ جیسا کہ تم اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہو، اپنے بیٹے کی شادی کرتے ہو، کتنی بھی پریشانی ہو، لیکن تم کہتے ہو کہ مجھے ارمان نکالنا ہے، تو اس ارمان نکالنے کے لیے تم خوش دلی کا اظہار کرتے ہو، تو اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے خوش دلی کا اظہار کرو۔ یہ تو پہلی روایت جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے منقول۔ دوسری روایت
غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ صلوات اللہ وسلامہ، یہ تمہارے بابا جان ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس میں ایک لطیف اشارہ ہے کہ فرمانبردار بیٹا، فرمانبردار اولاد وہ ہوتی ہے جو اپنے والد کے نقش قدم کو فراموش نہیں کرتی۔ تو تمہارے بابا جان جو نبی اور ان کی اولاد میں نبی اور ان کے صلب کے اندر خاتم النبیین، تو ایسے نبی کی سنت اس کو تم کیسے فراموش کر سکتے ہو؟ یہ لطیف اشارہ ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قالوا ما لنا من الاضاحی، ہم کو کیا اجر و ثواب ملے گا اس قربانی میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بکل شعر حسنہ، ہر بال کے بدلے میں تمہیں ایک نیکی ملے گی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین خوش ہو گئے اور خوش ہو کے فرمانے لگے ومن الصوف، یہ جو دمبے کے بال ہوتے ہیں اس کے سلسلے میں کیا حکم ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مزید عام کر کے فرمایا بکل شعر من الصوف حسنہ، کہ دمبے کے جو اون ہے اس کے ہر بال کے بدلے میں تمہیں ایک نیکی ملے گی۔ تو یہ تو ہو گئی قربانی۔ ایک اور موقع پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ اپنی قربانی کے وقت موجود رہا کرو، کیونکہ خون کا قطرہ گرنے سے پہلے بخشش ہو جاتی ہے اور ہر بال کے بدلے میں تمہیں ایک نیکی ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی کو ایک چہیتے عمل کی طرف متوجہ فرمانے کے لیے یہ اہتمام سے خطاب فرمایا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی جب اللہ رب العالمین نے فراخی دی تو ساری زندگی قربانی رمضان بقرعید کے موقع پہ کرتے رہے، کبھی اس میں تخلف نہیں فرمایا۔ یہ اہتمام خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کوئی معمولی عمل نہیں، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری موقع پر 100 اونٹ قربان فرمائے، جس میں سے 60 اونٹ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ذبح فرمائے، اور اس موقع پر ہر اونٹ دوسرے اونٹ کو دھکا دے کے کوشش کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس کے گلے پہ چھری پھیر دو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دمبے قربان فرمائے، ایک اپنی طرف سے ایک اپنی امت کی طرف سے۔ تو گویا امت کو پیغام دے دیا کہ دیکھو میں رخصت ہو رہا ہوں لیکن تمہاری طرف سے قربانی کر کے جا رہا ہوں، اس نسبت کی لاج رکھنا، مذاق مت سمجھنا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر عجیب غریب بات فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد سعة لأن يضحي، جو آدمی طاقت رکھتا ہے قربانی کرنے کی، فلا یضحی، اس نے قربانی نہیں کی، فلا یقربن مصلانا، وہ ہمارے عیدگاہ نہ آئے۔ اتنا سخت خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے بارے میں تو فرمایا ہے، لیکن اتنا سخت خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے فرما دیا، تو یہ لمحہ فکریہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو قربانی کی طاقت رکھتا ہے قربانی نہ کرے، وہ ہمارے عیدگاہ نہ آئے۔ یہ تو قربانی سے متعلق چند فضیلتیں اور چند وعیدیں عرض کی گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قربانی کس کو کرنی، کس پر واجب ہے؟ تو عام طور پر لوگوں کا خیال یہ ہے جس کے پاس بڑا مال ہو اس پہ قربانی واجب ہے، تو اس کی ذرا تفصیل سمجھ لینی چاہیے۔
ہر وہ شخص جس کے صدقے فطر واجب ہے اس پہ قربانی واجب ہے. اور صدقے فطر کس پہ واجب ہے؟ صدقے فطر اس شخص پہ واجب ہے جس شخص کے پاس عید کے دن 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر رقم یا اس کے پاس ضروریات زندگی سے زائد مال موجود ہو، سامان موجود ہو، اس پہ صدقے فطر واجب ہے. اور جس پہ صدقے فطر واجب ہے اس پہ قربانی واجب ہے. اب ضروریات زندگی کی تشریح سمجھ لیجیے. عام طور پر لوگ ضروریات زندگی کے اندر ہر چیز کو سمجھتے ہیں. ضروریات زندگی فقہا نے تشریح کی ہے، وہ فرماتے ہیں ضروریات زندگی سے ہر وہ ضرورت مراد ہے جس پر انسان کی زندگی کا مدار ہو اور جس پر انسان کی عزت کا مدار. مثال کے طور پر کھانا ہے، یہ انسان کی زندگی کا مدار ہے. پانی ہے، انسان کی زندگی کا مدار ہے. انسان کی عزت کا مدار لباس ہے، گھر ہے، یہ انسان کی زندگی کی عزت کا مدار ہے. لیکن ایک آدمی کے پاس 2 ڈنر سیٹ ہیں. ایک ڈنر سیٹ تو وہ ہے جس کے اوپر روزمرہ کھانا استعمال ہوتا ہے. دوسرا ڈنر سیٹ کیا ہے؟ دوسرا ڈنر سیٹ آپ نے شوکیس میں سجا کے رکھا ہوا ہے کہ شوکیس بھرا ہوا نظر آئے یا کبھی کوئی بڑی تقریب ہو تو وہاں پر نکالا جائے. یہ ضروریات زندگی میں زائد شمار کیا جائے. اسی طریقے سے آپ کے پاس 2 سائیکلیں ہیں. ایک سائیکل استعمال کرتے ہیں، ایک سائیکل آپ نے ایکسٹرا رکھی ہوئی. 2 موٹر سائیکلیں ہیں، 2 گاڑیاں ہیں، 2 گھر ہیں. یہ تمام چیزیں، ایک گھر آپ کی عزت کا مدار ہے جس پہ رہائش اختیار کی ہے، دوسرا گھر آپ کے پاس زائد ہے، چاہے آپ نے کرائے پہ دینے کے لیے رکھا ہے، وہ ضروریات زندگی سے زائد ہے. اسی طریقے سے فریج، ٹیلی ویژن، VCR، کمپیوٹر اور اس طرح کی چیزیں، اس پہ انسانی زندگی کا مدار نہیں. اگر اس پہ انسانی زندگی کا مدار ہوتا تو 40 سال پہلے جب فریج نہیں تھا تو کیا انسان زندہ نہیں تھا؟ 40 سال پہلے دیگر آئٹم جو اس وقت وجود میں آ گئے ہیں جس کو اسباب تعیش، اب اسباب سہولت کہا جائے گا، تو کیا اس وقت انسان زندہ نہیں تھا؟ تو اس وضاحت کو سمجھ لینا چاہیے. اس کے بعد جس آدمی کے اوپر یہ بنیاد ثابت ہو گئی تو اس آدمی پہ قربانی واجب ہو گئی. اور جس پہ قربانی واجب ہو گئی، اب اس کے پاس 2 راستے ہیں. ایک راستہ تو یہ ہے بکل شعر حسنہ، ہر بال کے بدلے میں نیکی کما لے. اور دوسرا راستہ یہ ہے من وجد ساعۃ لأن یضحی فلا یضحی فلا یقربن مصلانا. جس آدمی کے پاس گنجائش تھی، اس گنجائش کے باوجود اس نے قربانی نہیں کی تو وہ ہمارے عیدگاہ کی طرف نہ آئے. تو قربانی، یہ سمجھ لیجئے کہ قربانی کس پہ واجب ہے. اس کے بعد مرحلہ یہ آتا ہے کہ کچھ ایسے روشن خیال لوگ جو اسلام کی تصویر بگاڑنے پہ مامور کیے گئے ہیں، فورن ایڈ کے اوپر ان کا پیٹ چل رہا ہے، ان کا وقار باقی ہے، وہ کرائے کے ٹٹو ہیں، کرائے کے غلام ہیں اور نہ معلوم کیا کچھ ہیں، ابن الدرہم و دراہیم ہیں. وہ تمام خوبیاں ان کے اندر جو ایک غدار کے اندر ہوتی ہیں. ان کا قلم بڑی تیزی سے چلتا ہے، زبان پٹر پٹر چلتی ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اسلام سے سروکار نہیں ہوتا، بلکہ ان کو اپنے آقا کا خوش کرنا ہوتا ہے. آقائے نامدار کے آنسو نکل آئے، اس سے کوئی سروکار نہیں. تو ایسے نالائق لکھتے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں جانور قربان کر دیے جاتے ہیں، کتنا بڑا ظلم ہے، اور اس کے بجائے غریبوں کی مدد کر دی جائے. تو ایک بات تو میں آپ کو وہ بتاؤں گا جو اصولی ہے، اور ایک بات آپ کو بتاؤں گا وہ جو کہ الزامی ہے. یعنی گویا کہ اثباتی جواب اور الزامی جواب. اثباتی جواب تو یہ ہے کہ انسان کی ایک صورت ہے، ایک حقیقت ہے، اور اسی طریقے سے انسان کے ہر عمل کی ایک صورت ہے، ایک حقیقت ہے. اور اللہ رب العالمین کی نگاہ میں صورت بھی مطلوب ہے، حقیقت بھی مطلوب ہے. یہی وجہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو خطاب کیا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو جو صورت پیدا کر چکے ایمان کی، اپنے اندر ایمان کی حقیقت پیدا کرو.
یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو جو صورتاً ایمان لے کے آ گئے ہو، اب ایمان کی حقیقت جو اسلام ہے، جس کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے، اس کو اختیار کر لو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقوش قدم کی پیروی مت کرنا۔ اسی طریقے سے جب ایمانیات میں یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب اس کو اعمال کے اندر سمجھیے۔ اعمال کے اندر یوں سمجھ لیجئے جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، آنکھیں ہیں، اب اس کے اندر ایک اس کی صورت ہے جو اس کا سامنے کا حلیہ ہے، جو اس کی ظاہری شکل، ایک اس کی حقیقت ہے جس کو روح کہتے ہیں۔ اب اس آدمی کے اندر صورت اور حقیقت دونوں موجود ہے تو اس آدمی کو انسان اپنے گھر میں رکھتا ہے اور اس کے غلام، اس کے نوکر، اس کے چاکر ہر ایک اس کو سلوٹ مارتا، یس سر، اوکے باس، اور سب اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتا۔ بس یہ روح نکل گئی، حقیقت نکل گئی۔ اب باپ کو بیٹا بھی کرے جلدی سے دفن کرو، بیوی کری جلدی سے دفن کرو، بہن بھی کری جلدی سے دفن کرو، کیا ہوا بھائی؟ صورت تو موجود ہے، حقیقت چلی گئی، تم کیوں اس کو بھگا رہے ہو؟ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کا کامن سینس اگر استعمال ہو تو وہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ انسان کی صورت بھی مطلوب ہے، حقیقت بھی مطلوب۔ اب ایک انسان ہے، میں آپ کو ایک نئے انداز سے سمجھاتا ہوں۔ ایک انسان ہے، اس کا جسم بھی موجود ہے، روح بھی موجود ہے، لیکن انسان کی صورت کے اندر جو عقل و شعور ہے وہ چلا گیا، یعنی اللہ کی نافرمانی کی یا آزمائش ہے، دماغ خراب ہو گیا۔ اب ہر ایک کو کہو بھائی اپنے گھر میں رکھو، نہیں بھائی اس کو پاگل خانے میں جمع کرو جلدی سے۔ ارے کیا ہوا بھائی؟ اس کی صورت بھی موجود ہے، حقیقت بھی موجود ہے، روح بھی موجود ہے اور جسم بھی موجود ہے، صرف جو صورت کی ایک قسم تھی عقل و شعور وہ کم ہو گیا۔ تو اب آپ کہہ رہے ہیں نہیں فوراً اس کو پاگل خانے میں جمع کرو۔ ایک آدمی کی صورت موجود ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہارٹ اٹیک ہو گیا، آپ کہہ رہے ہیں فوراً ہاسپٹل لے کے جاؤ بھائی۔ ایک آدمی کی ہڈی ٹوٹ گئی، آپ فوراً کہہ جاؤ ہڈیوں کے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، کیا ہو گیا؟ آپ روشن خیال جو ہر چیز کو کامن سینس سے ثابت کر رہے ہیں، تو یہ کامن سینس آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ تو اسلام میں صورت بھی مطلوب ہے، حقیقت بھی مطلوب ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ جیسے مثال کے طور پر روزہ، اس روزے کا فلسفہ بیان کیا گیا تقویٰ، زکوٰۃ کے اندر بھی تقویٰ آ رہا ہے، تطہیر آ رہی ہے، حج کے اندر بھی تقویٰ آ رہا ہے، تطہیر آ رہی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں اس کی جگہ پر یہ کر لوں تو کہا جائے گا کہ میاں صاحب صورت بھی مطلوب ہے، حقیقت بھی مطلوب ہے کہ آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ تقویٰ، اس کا تقویٰ الگ نوعیت کا ہے، اس کا تقویٰ الگ نوعیت کا ہے، اس کا تقویٰ الگ نوعیت۔ مثلا آنکھ کی روح الگ ہے، کان کی روح الگ ہے، ہاتھ کی روح الگ ہے، دل کی روح الگ ہے۔ اب اگر ایک آدمی کہے کہ میری آنکھ کی روح نکال لو، باقی چیزیں تو نہیں بھائی مجھے آنکھ کی روح بھی چاہیے۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے جو احکامات عطا فرمائے ہیں، حج ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، جہاد ہے، ان کی صورت بھی مطلوب ہے، حقیقت بھی مطلوب ہے۔ جس طرح آپ کو ہاتھ مطلوب، ٹانگ مطلوب، سر مطلوب، آنکھ مطلوب، زبان مطلوب، ناک مطلوب، کان مطلوب، قلب مطلوب، شعور مطلوب، حواس مطلوب، تو اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے جتنے بھی احکامات ہیں، ان احکامات میں ہر حکم اپنی صورت کے ساتھ اور اپنی حقیقت کے ساتھ مطلوب۔ یہ تو ایک بات ہو گئی۔ قربانی کے اندر مطلوب قربانی کرنا بھی ہے، اخلاص بھی ہے، تقویٰ بھی ہے، اور اس کی صورت بھی مطلوب ہے، اس کے ساتھ اس کا جو نتیجہ ملنا ہے وہ بھی مطلوب ہے۔ یہ تو ایک اثباتی جواب ہے۔ اب الزامی جواب۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم خیرات کر دیتے ہیں غریبوں کا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیچارہ ایک اسلامی ہے کہ اس کو قربانی کا بکرا بنایا جائے؟
جب آپ کو غزل کا پروگرام کرنا ہوتا ہے تو اس وقت تو آپ کو کبھی خیال نہیں آیا کہ میں ₹1,00,000 ایک گلوکار کو دوں گا، 10 گلوکار بلاؤں گا تو ₹10,00,000 دوں گا، اور اگر نامور لے آؤں گا تو $5 لاکھ میں آئے گا، پوری رات گندی کروں گا اور تمام لوگوں کو جمع کر کے ان سب کا گناہ لوں گا۔ اس وقت کیوں خیال نہیں آتا کہ ایک غریب کو ایک اوپر صدقہ کر دیں؟ آپ شادی کے موقع پر 5 لاکھ کے کارڈ چھاپتے ہیں اور 5 لاکھ کے کارڈ چھاپتے ہیں، کارڈ کی حیثیت کیا ہے کہ انسان کو صرف پیغام دینا ہے، پڑھنے کے بعد کچرے کے ڈبے میں پڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس وقت آپ کو خیال نہیں آیا کہ سادے کاغذ پہ چھاپ کے آپ غریب کی شادی کر دیں؟ منگنی کی تقریب کے اوپر آپ ₹40 لاکھ خرچ کرتے ہیں، ریکارڈ پہ ہمارے پاس ایسی باتیں، اس وقت آپ کو خیال نہیں آیا غریب کی؟ ایک ₹60,000 کے حصے کی قربانی کے اوپر آپ کو اب غریب یاد آ رہا ہے؟ غریب آپ کے دروازے پہ قدم نہیں رکھ سکتا، غریب کی صدا پر آپ ملازموں سے دھکے دے کے اس کو نکال دیتے ہیں، اور جب قربانی کا موقع آیا تو آپ کہہ رہے ہیں غریب کے لیے صدقہ کر دیا جائے اور قربانی نہ کی جائے۔ یہ کامن سینس نہیں، پاگل سینس۔ ایسی بے شمار مثالیں۔ آپ ایک جوتا ₹25,000 سے ₹1,25,000 کا خریدتے ہیں، ایک دفعہ پہننے کے بعد دوسری تقریب کے اندر نہیں پہن سکتے، اس لیے کہ میرے جو معاصر ہیں وہ یہ کہیں گے تم غریب ہو، اس کے لیے آپ رشوت لیتے ہیں، اس کے لیے آپ زر خرید غلام بنتے ہیں، اور اس وقت آپ کو غریب یاد نہیں آتا، اور آج آپ کو قربانی کے موقع پہ قلم چلاتے ہوئے رحم نہیں آتا کہ میں قربانی کے موقع پہ جو گلا کاٹ رہا ہوں اسلام کا، کل فرشتے میرا گلا کاٹیں گے۔ تو یہ ایک الزامی جواب، اس کو سوچئے گا۔ اور فتنے کے دور کے اندر جب فکری ارتداد آ رہا ہو، نظریاتی ارتداد آ رہا ہو، یہ نظریاتی ارتداد جسمانی قولی ارتداد سے زیادہ ہلاکت آفرین ہے، کہ انسان بیٹھا ہوا ہے اور بیٹھے بیٹھے اس کو اللہ کی ذات پہ شک ہو گیا، ایمان کہاں رہا؟ انسان بیٹھا ہوا ہے، ٹاک شو دیکھ رہا ہے، ٹاک شو دیتے دیتے اسلام کی حدود کے اوپر اس کو تحفظات پیدا ہوئے، ایمان کہاں رہا؟ یؤمنون بالغیب، اللہ پہ ایمان رکھنا ہے، عقل نہیں لڑانی۔ اللہ اکبر کر کے عشاء کی نماز پڑھ کے گئے، مومن تھے، اور گھر جا کے ٹاک شو دیکھا یا کوئی رسالہ پڑھا، اس کے بعد اس رسالے سے اتفاق ہو گیا، اتفاق ہونے کے بعد مرتد ہو گئے۔ یہ تو بات سمجھ لیجیے۔ اور قربانی یہ سنت نہیں، واجب ہے مالدار کے اوپر۔ یہ تو قربانی سے متعلق بات ہو گئی۔ اب قربانی کا جانور کیسا ہو، اس کا طریقہ کیا ہو، اس کے اندر کون سا عیب معتبر ہے، کون سا عیب غیر معتبر، یہ چند باتیں اور عرض کر دیتا ہوں۔ گائے، بکری، بیل، بکرا، دمبا، دمبی، بھیڑ، اونٹ، بھینس، بھینسا، یہ تمام جانور قربانی میں استعمال ہو سکتے ہیں۔ بڑے جانور جو ہیں، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اس کے لیے تو 2 سال شرط ہے، اور اونٹ کے لیے 5 سال شرط ہے۔ بکری، دمبا، دمبی، ان کے لیے بکرے، ان کے لیے 1 سال شرط ہے۔ بھیڑ، دمبا اگر 6 مہینے کا ایسا ہو کہ وہ سال بھر کا نظر آ رہا ہے، اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ بعض لوگوں کو ایک بڑی غلط فہمی رہتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب اس کے دانت ایسے، اس کے دانت ویسے، تو اس سلسلے میں ایک بات سمجھ لیجیے، مقصود سال بھر کا ہونا ہے، اور اس کی علامت 2 دانت ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں میں بھی دیکھا ہوگا، بعض بچے 9 مہینے میں دانت گرا دیتے ہیں اور ان کے دانت دیر سے نکلتے ہیں، بعض بچے ہوتے ہیں 1.25 سال تک ان کے دانت ہی نہیں گرتے۔
تو 2 دانت ہونا یہ علامت ہے، یہ شرط نہیں ہے۔ سال بھر کا جانور ہونا یہ ہے اصل۔ اب اگر دانت گرا دیے، دانت گرانے کے بعد دانت کچھ نکلے آپ کو مسترد آدمی نے، لیکن یہ جو گھامڑ قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کی بات معتبر نہیں ہے، مسترد آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں بھائی یہ سال بھر کا ہے یا 2 سال کا جانور ہے اور اس کے دانت ابھی نکلے نہیں ہیں، تھوڑے تھوڑے نکلے، کچلیاں نکلی ہیں، ابھی دانت نکلنا باقی ہیں، تو ایسی صورت کے اندر اس جانور کی قربانی ہو سکتی ہے۔ لیکن شک کی صورت کے اندر احتیاط کرنا بہتر ہے۔ سارا سال خلش جائے گی، پتہ نہیں میری قربانی ہوئی نہیں ہوئی، قربانی ہوئی نہیں ہوئی، ہر ایک سے پوچھیں گے، جتنے منہ اتنی باتیں۔ اچھا دنیا کے معاملے میں انسان مفتی نہیں، لیکن دین کے معاملے میں بھنگی بھی مفتی ہے، اس کو بھی فتویٰ دینا ہے۔ اچھا اب جانور ہے، اس جانور کے کچھ دانت ٹوٹے ہوئے ہیں، کچھ دانت ہیں، اور وہ 2 سال کا ہے یا 5 سال کا ہے یا 1 سال کا ہے، تو اس سلسلے میں یہ یاد رکھیے کہ اگر جانور کے سارے دانت نہیں ٹوٹے ہوئے ہیں، کسی وجہ سے کچھ دانت ٹوٹ گئے ہیں، تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے اگر اس کی عمر پوری۔ لیکن اگر سارے دانت ٹوٹ گئے ہیں اور اس کو چبانے میں بھی دشواری ہو رہی ہے، تو ایسے جانور کی قربانی نہیں۔ یہ تو دانتوں سے متعلق بات ہے۔ آنکھوں سے متعلق بات یہ ہے کہ اگر جانور کی آنکھیں نہیں ہیں یا 1/3 آنکھ ضائع ہو چکی ہے، اس سے زائد آنکھ ضائع ہو چکی ہے، تو یہ عیب شمار کیا جائے گا اور اس عیب کی بنیاد کے اوپر قربانی نہیں ہوگی۔ سینگوں سے متعلق یہ بات ذہن میں رکھیے کہ سینگوں سے متعلق حکم یہ ہے کہ سینگ اس قدر ٹوٹ جائے کہ جس کے نتیجے میں اس کا دماغ متاثر ہو رہا، تو اس صورت کے اندر اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر سینگ ٹوٹ گئی، دماغ متاثر نہیں ہوا، تو اس میں ناپنے تولنے کی ضرورت نہیں، قربانی ہو جائے گی۔ پچھلی دفعہ قربانی کے مسائل بیان کرنے کے بعد کچھ فارم والوں نے سوال کیا تھا کہ ہم لوگ گائے کو خوبصورت کرنے کے لیے گائے کی سینگ جب نکلنے والی ہوتی ہے اس کو ایک ہم ایسا گرم لگاتے ہیں جس کے نتیجے میں اس کی سینگ رک جاتی ہے۔ تو اب وہ ظاہر سی بات ہے، اگر ویسے دیکھا جائے تو سینگ نہیں ہے، عیب ہے، لیکن سینگ دیکھی جائے تو ختم کر دی گئی۔ تو یاد رکھیے اگر اس کا دماغ متاثر نہیں ہوا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تزئین آرائش جیسے کہ خصی کیا جاتا ہے جانور کو گوشت مطلوب ہونے کی وجہ سے، تو اسی طریقے سے اگر حسن کے لیے ایسا کیا گیا اس میں کوئی قباحت نہیں۔ کان سے متعلق یہ بات سمجھ لیجیے، اگر کان جو ہے پیدائشی طور پہ نہیں ہے تو یہ عیب ہے، ایسے جانور کی قربانی نہیں کی جائے گی۔ لیکن اگر جانور کے کان ہیں 1/3 سے کم کٹے ہوئے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر 1/3 سے زیادہ کان کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہے، تو یہ عیب شمار کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر جانور خارش زدہ ہے اور خارش کی وجہ سے وہ اتنا لاغر ہو گیا ہے کہ دیکھ کر رحم آ رہا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر خارش ابتدائی مرحلے میں ہے تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ جانور کے اگر پاؤں کے اندر لنگڑاہٹ ہے اور چاروں پاؤں رکھتا ہے، وہ معذور پاؤں جو ہے وہ بھی استعمال کرتا ہے، منحر تک پہنچ سکتا ہے، تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ لیکن اگر صرف 3 ٹانگیں استعمال کر رہا ہے، چوتھی ٹانگ استعمال نہیں کر سک رہا ہے، زمین پہ نہیں رکھ سک رہا ہے، تو یہ عیب شمار کیا جائے کہ اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ جانور آپ خرید کے لے کے آئے اور قربانی کرتے ہوئے جانور کو گرایا اور قربانی کرتے ہوئے اس میں عیب پیدا ہو گیا، تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ لیکن اچھا یہ ہے کہ جانور کو گرانے میں اس بات کی رعایت رکھی جائے کہ اس کی کوئی چیز متاثر نہ ہو۔ لیکن گراتے ہوئے اگر کوئی عیب پیدا ہو گیا، کھال کٹ گئی، کان کٹ گیا، پاؤں میں کوئی چوٹ آ گئی، تو وہ قربانی ہو جائے گی۔ ہاں البتہ اگر ٹرک سے اتارتے ہوئے ٹانگ ٹوٹ گئی اور وہ پاؤں زمین پہ نہیں رکھ سک رہا ہے اور قربانی سے پہلے تک، قربانی کے دن آنے سے پہلے تک اس کی ٹانگ صحیح نہیں ہو پائے گی، تو دوسرا جانور لانا پڑے گا۔
قربانی کا جانور ایک امیر آدمی لے کے آ رہا ہے، ایک غریب آدمی لے کے آ رہا ہے۔ تو یاد رکھیے، قربانی کا جانور لے کے آیا ایک امیر آدمی، وہ جانور بھاگ گیا۔ اب وہ دوسرا جانور لے کے آیا، دوسرا جانور لے کے آیا، دوسرا جانور لانے کے بعد اس نے اس جانور کو باندھا کہ اتنے میں وہ پہلا والا جانور مل گیا۔ تو اب آیا ایک جانور کی قربانی کرے گا یا دونوں جانوروں کی قربانی کرے گا؟ تو فقہا نے لکھا ہے کہ وہ آدمی جو صاحب ثروت ہے اس پہ چونکہ مال کی قربانی واجب ہوئی تھی تو مال کی قربانی کسی بھی ایک جانور کے ادا کرنے سے ادا ہو جائے، دوسرا جانور رکھ لے۔ لیکن اگر یہی جانور غریب لے کے آیا ہے تو غریب پر چونکہ قربانی نہیں ہے اور اس نے جانور خریدا، تو اصول یہ ہے کہ لازم النفل بالشروع، اگر ایک آدمی کوئی نیکی شروع کرتا ہے اس پہ وہ ذمہ داری پہ نہیں تھی، اس نے اپنے اوپر کر لیا، گویا کہ ایک طرح سے نظر مان لی، تو اس کے لیے قرآن کریم میں حکم یہ تھا لا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، اس نے ایک عمل شروع کر لیا ہے، لہٰذا اب اس آدمی کو وہ جو جانور لے کے آیا اس کی قربانی کرنی ہے۔ اتفاق سے رسی کھلی، وہ بھاگ گیا جانور، اب وہ پریشان۔ دوسرا جانور اس کے اوپر لانا ضروری نہیں تھا، لیکن شوق میں، محبت میں، اللہ کی فرمانبرداری میں جا کر وہ ایک اور جانور لے کے آ گیا۔ جانور لے کے آ گیا، یاد رکھیے گا یہ غریب آدمی کا مسئلہ بتایا جا رہا ہے، وہ ایک اور جانور لے کے آ گیا۔ اب جب ایک اور جانور لے کے آ گیا تو اس سلسلے میں اتنے میں کیا ہوا کہ دوسرا جانور اس کو مل گیا، اب دونوں جانوروں کی غریب آدمی قربانی کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے جو قربانی کی تھی مالدار نے، وہ مال کی وجہ سے واجب ہوا تھا، اور غریب جو قربانی کر رہا ہے اس نے جانور کو لے کے آیا اس لیے واجب ہوئی۔ تو اب دونوں جانور اس کی نیت والے ہیں، جیسے نظر کا جانور ہوتا ہے تو نظر کے جانور کو قربانی کرنا پڑتا ہے، لہذا دونوں جانوروں کو اس غریب آدمی کو قربان کرنا پڑے گا۔ یہ مسئلہ ذہن میں رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بکری کے اندر ایک آدمی، دمبے کے اندر ایک آدمی، دمبی کے اندر ایک آدمی، جو چھوٹے جانور ہے اس میں ایک آدمی کا حصہ ہوتا ہے، اور بڑے جانور اس میں 7 آدمی حصے دار بن سکتے ہیں۔ لیکن ان 7 آدمیوں کے سلسلے میں چند باتیں جو معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ وہ کیا معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں؟ مثلا گھر کے بڑے ابو ہیں، 5 بیٹے ہیں، 5 بیٹوں کی اولادیں بیویاں ہیں، ابو جی گئے، جانے کے بعد 4 گائیں لے کے آ گئے، 4 گائیں لے کے آئی، لانے کے بعد جو ہے اب قربانی ہو رہی ہے، ابو جی نے یہ نہیں بتایا کہ کون سی گائے میں کس کا حصہ، یاد رکھیے کسی کی قربانی نہیں، لہذا لانے سے پہلے بچوں سے جو بالغ ہیں، کیونکہ انسان کو اپنے اوپر جو قربانی واجب ہے بس وہی کرنی ہے، باقی اگر کسی اور کی طرف سے کر رہا ہے تو ان کی طرف سے اجازت نامہ لینا پڑے گا یا حکم نامہ لینا پڑے گا کہ ابو جی آپ میری طرف سے کر دیجئے۔ عام طور پہ ہو جا رہا ہے کہ باپ کے ساتھ کاروبار میں شریک ہیں، کاروبار کی شراکت کے اندر یہ نہیں پوچھا جا رہا کس کی کیا حیثیت ہے، بعد میں پریشانی ہوتی ہے، یہ الگ موضوع ہے، کسی موقع پر عرض کریں گے۔ اب مل کر جو ہے 4 گائیں لے کے آ گئے اور قربانی ہو رہی ہے اور کسی کی قربانی نہیں، کتنی خطرے کی بات ہے۔ تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس بات کو عام کیا جائے کہ بھائی فلاں صاحب، فلاں جی، فلاں بزرگ، فلاں حاجی صاحب، فلاں مولوی صاحب آپ قربانی لے کے آئے ہیں، تو سب سے پہلے جو حصے دار ہیں ان حصے داروں سے کہیے کہ تم مجھے اجازت دے دو، یا آپ ان کو بتا دیجیے اور وہ کہہ دیں ٹھیک ہے آپ کر رہے ہیں کر دیجیے۔ پھر جب گائے آ جائے تو گائے میں متعین کیجئے کون 7 آدمی گائے نمبر 1 میں ہے، کون 7 آدمی گائے نمبر 2 میں ہے، کون 7 آدمی گائے نمبر 3 میں ہے، کون 7 آدمی گائے نمبر 4 میں۔ یہ شرعی مسئلہ ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، قربانی کا جانور لے کے آئے اور لانے کے اندر گوشت کی نیت کر لی۔ یاد رکھیے کسی ایک نے بھی گوشت کی نیت کی، 7 کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر کسی ایک کا پیسہ حرام کا ہوا، 7 کی قربانی نہیں ہوگی۔ خیالی نہیں ہوتا فلاں صاحب آئیے ماشاءاللہ جزاک اللہ بھائی ماشاءاللہ، اچھا آپ بھی اس سے ماشاءاللہ جزاک اللہ، سب کی قربانیاں ضائع، اور جو وکیل بنا کل کٹہرے میں اللہ میاں کے سامنے کھڑا ہوگا
اللہ میں پوچھیں گے ہاں بھائی تم نے پیسے لیے تھے، یہ اس کی قربانی صحیح ہوئی، وہ میں نے تو قربانی کر دی تھی جی، نہیں چلے گا، اللہ میں بھی چھتر ماریں گے. اور نام نمود کے لیے قربانی نہیں ہو، ریاکاری کے لیے قربانی نہ ہو. قربانی کے سلسلے میں یہ بڑی احتیاط کی ضرورت ہے جو بڑی بے احتیاطیاں ہو رہی ہیں. اسی طریقے سے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جانور لے کے آیا، جانور لانے کے وقت تو اس نے نیت نہیں کی کہ میں جو نا کسی کو حصے دار بناؤں گا، جا کے گائے لے کے آ گیا. اس کے بعد مسجد میں ساتھی ملے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، بھائی میں گائے لے کے آیا ہوں، اتنے کی مل گئی اور تم کو حصہ ڈالنا ہے تو ڈال دو. اب یہاں پر جو ہے اگر لانے والا امیر آدمی ہے تو ٹھیک ہے، وہ حصہ لے سکتا ہے. لیکن اگر لانے والا اپنی نیت سے لے کے آیا اور بعد میں حصے داروں کو شریک کر رہا ہے، ان کی قربانی نہیں ہوگی. یہ مسئلہ سمجھ لیجیے. قربانی خریدتے وقت غریب آدمی کو نیت کرنی پڑے گی کہ میں حصے داروں کے لیے گائے خرید رہا ہوں. یہ اہم مسئلہ ہے، اس میں کوتاہی ہو رہی ہے. تو قربانی کے جانور کے سلسلے میں یہ بات سمجھ لیجیے. اسی طریقے سے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، آدمی نے جانور خریدا مثال کے طور پر ₹1,00,000 کا، مارکیٹ کے اندر ایک دم مارکیٹ شوٹ اپ ہو گئی اور آپ نے ₹1,00,000 میں بیچ دیا. اب اس کے بعد آپ کو جانور مل گیا 80,000 میں. تو آیا یہ جو بیچ کا ڈفرینس ہے، یہ ڈفرینس آپ کے لیے استعمال کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ یہ مسئلہ سمجھ لیجیے. عام طور پر یہ باتیں سننے میں آ رہی ہے کہ گائے خریدی، آگے کھڑے ہوئے جا کے بیچ دی، زیادہ پیسے مل گئے. تو یاد رکھیے اگر یہ مالدار آدمی ہے تو اس کے لیے حکم تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اس کو اجازت ہے. لیکن غریب آدمی کے چونکہ پوری گائے مطلوب ہے تو لہذا زائد پیسے وہ اپنے استعمال میں نہیں لے کے آ سکتا. اس نے جتنے کی گائے خریدی تھی، ₹1,00,000 کی گائے خریدی، تو اب اس کو ₹1,25,000 کا 25,000 تو اس کے لیے جائز ہو گئے. لیکن 80,000 کے بیچ میں 20,000 کا جو ڈفرینس آ رہا ہے، وہ ڈفرینس اس کو صدقہ کرنا پڑے گا، اور یہ صدقہ کرنا اس پر واجب ہے. یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے. اور اگر مالدار آدمی ہے تو اس کے لیے بھی افضل یہ ہے کہ وہ زائد رقم کو صدقہ کر دے. اگر استعمال کر لے گا اس کو اجازت ہے. اس کی وجہ یہ کہ اس کے اوپر مال کی قربانی واجب ہے، وہ جانور متعین نہیں. اسی طریقے سے ایک صاحب نے سوال لکھ کے دیے تھے کچھ، تو اس میں ایک سوال یہ انہوں نے کیا کہ بھائی حصے کو تقسیم کیسے کیا جائے. تو یاد رکھیے حصے کی تقسیم کے اندر اگر 7 حصے دار ہیں تو ان کی ہر چیز کو تول کے تقسیم کرنا پڑے گا. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے 6 حصے دار ہیں، ایک حصے دار نہیں ہے، 7واں نہیں ملا. اور اب 6 آدمی نے سوچا کہ ہم سب مل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربانی کر دیں. تو سب نے کچھ شیئر کیا، اور شیئر کرنے کے بعد مثال کے طور پر 6,000 کا حصہ تھا، 6 آدمی نے ₹1,000 ملائے. اور تو اس سلسلے میں یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ 6 آدمی کے لیے ضروری یہ ہے کہ ایک آدمی کو وہ ہبہ کر دیں اور وہ آدمی قربانی کے اندر حصہ ڈالے، 7واں حصہ. ثواب سب کو مل جائے گا، لیکن ایک فرد کو متعین کرنا پڑے گا، ورنہ سب کی قربانی متاثر ہوگی. یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجیے، شریعت کے معاملات کو سمجھنا ضروری ہے. اب مرحلہ آتا ہے کھال کا. تو کھال کے سلسلے میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ قربانی کی کھال کا مصرف وہ مصرف ہے جو زکوٰۃ کے مال کا مصرف ہے. اب زکوٰۃ کا مال امام صاحب کو نہیں دے سکتے، مؤذن صاحب کو نہیں دے سکتے، مسجد کی تعمیر میں نہیں دے سکتے، مدرسے کی تعمیر میں نہیں دے سکتے، شفا خانے کی تعمیر میں نہیں دے سکتے، سراہے کی تعمیر میں نہیں دے سکتے، کنواں کھدوا نہیں سکتے، میت کے کفن دفن کا انتظام نہیں کر سکتے، علاج معالجے میں بغیر تملیغ کے آپ نہیں دے سکتے. تو قربانی کی کھالوں کا بھی یہی مصرف ہے. اب جس کو دیکھو کھال جمع کر رہا ہے، اللہ اکبر، اللہ کے سامنے حساب دینا بھیا، ایک پائی کا حساب دینا مشکل ہے. کمیونٹی سینٹر والے بھی جمع کر رہے ہیں، وہ ہم بیواؤں کی کفالت کریں گے، ہم بیماروں کا علاج کریں گے. ارے بھائی اس کا مصرف تو سمجھ لو. اتنا بڑا جامعہ موجود ہے، تین بڑے بڑے جامعات موجود ہیں، بڑے بڑے دارالفتہ موجود ہیں، ان کے پاس آئیے سمجھیے. ہم یہ نہیں کہتے، میں نے ایک دفعہ زکوٰۃ کا مسئلہ بتا دیا، سب لوگ ناراض ہو گئے، کہیں گے آپ ایسی باتیں بتاتے ہیں. بھائی مولوی کا کام ہے، مولوی کسی چیز کو حرام نہیں کرتا، حرام بتلاتا ہے.
تو مولوی کا کام تو صحیح مسئلہ بیان کرنا، مانو مانو، نہیں مانو نہیں مانو، تمہیں مبارک ہو۔ ایک دفعہ ایک بزرگ لیٹے ہوئے تھے، ایک صاحب بیٹھے ہوئے، ان کے سامنے کہتے ہیں بینک کا یہ، بینک کا وہ، بینک کا وہ، اور جو ہے سود بالکل حلال ہونا چاہیے، وہ اس زمانے میں سود، وہ بے ہوشی کے عالم میں تھے۔ وہ اٹھے، اٹھنے کے بعد فرمایا میاں دیکھو تمہیں جہنم میں جانا ہے شوق سے جاؤ، لیکن اگر مولوی کے کندھے پہ پیر رکھ کے جہنم میں جہاں چاہو گے مولوی تو پکڑے گا۔ تمہیں جانا ہم نہیں کہہ رہے جاؤ جہنم میں، آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، جن لوگوں کو ایسے خیالات ہیں، لیکن مولوی جو ہے جہنم میں جانے نہیں دے گا کیونکہ وہ نبی کا وارث ہے۔ اور پھر یہ فتویٰ بتا کر میرے پاس کچھ نہیں آنے کا بھیا، نہ میرا کوئی ایسا ویلفیئر ادارہ ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہے جس کے لیے میں آپ کو ترغیب دے رہا ہوں کہ یہ مت کرو، آپ کرو کرو، نہیں کرو نہیں کرو، میں نے مسئلہ بتا دیا، اللہ کے یہاں میں سرخرو ہو جاؤں۔ یاد رکھیے جو لوگ کمیونٹی کے لیے کھالے جمع کرتے ہیں، مختلف لوگوں کے لیے کھالے جمع کرتے ہیں، وہ پہلے مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ اس کھال کا مصرف کیا ہے۔ میں نے سب سے پہلے بتایا امام بھی استعمال نہیں کر سکتا، میں تو اپنے آپ کو نکال رہا ہوں نا بھائی، مؤذن میں نے اپنے بھائی کو بھی نکال دیا کہ مؤذن بھی نہیں کر سکتا، مسجد کی تعمیر میں بھی استعمال نہیں ہو سکتا۔ تو بھائی شریعت کا مسئلہ ہے، یہ گڑیا گڈے کا کھیل نہیں ہے۔ آپ کو خیر کرنا ہے تو آپ خیر ضرور کیجئے، لیکن خیر ایسے نہ کیجئے کہ جس کے نتیجے میں وبال جان بن جائے، کل اللہ کو جواب دینا مشکل ہو جائے۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسان راستے رکھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے جامعات ہیں، بڑے بڑے دینی ادارے ہیں، اس میں اللہ والے تعلیم دے رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے بچے، غریب بچے، ناتواں بچے ہیں، تو اللہ نے آپ کو سہولت دی ہے۔ آپ یہ سوچئے کہ ایک بچہ بھی آپ کی اس کھال، آپ کو کھال تو دینی ہے، کون سے چبا کے کھانی ہے۔ اب کھال اگر صحیح مصرف میں استعمال ہو گئی تو جب تک اس بچے نے پڑھا پڑھایا، جتنی نیکیاں کی وہ آپ کے کھاتے میں جاری ہیں، تو بلا وجہ کا خواہ کا ثواب مل رہا ہے تو اس سے کیوں چوک رہے؟ تو آپ جو ہے قربانی کا مصرف ہے، ہمارے جامعہ کے اندر بھی الحمدللہ اہتمام ہے، اکابرین کی ذمہ داری کے اندر یہ سارا کام ہوتا ہے، تو آپ خود پہنچا دیجیے یا کسی ذمہ دار فرد کے حوالے کر دیجیے۔ تو قربانی کی کھال کا مصرف، زکوٰۃ کے مصارف پڑھ لیجئے، اس کے بعد آپ خود استعمال کرنا چاہتے ہیں، شریعت اجازت دیتی ہے، اس کی حیت باقی رکھتے ہوئے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ اس کا مسلح بنا دیجئے، آپ اس کی چھاگل بنا دیجئے، آپ اس کا چھنا بنا دیجئے، شریعت منع نہیں کرتی، لیکن آپ اس کو بیچ کے اس کا پیسہ استعمال کے لیے شریعت اس کی اجازت دی۔ میں کل ایک روایت دیکھ رہا تھا، میں حیران رہ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنی قربانی کی کھال بیچی فلا اضحیۃ لہ، الفاظ سری الفاظ میں اچھل گیا، یہ روایت میری نظر سے کل ہی رات گزری کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قربانی کی اور اپنی کھال فروخت کر کے خود استعمال کر لیے پیسے، فلا اضحیۃ لہ، اس کی قربانی نہیں۔ کتنی خطرناک روایت ہے۔ تو بھائی جس طرح قربانی اہم ہے، اسی طرح اس قربانی کی کھال کو صحیح مصرف پہ پہنچانا بھی اہم ہے۔ یہ چند معروضات ہیں۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، یہ بات جو ہے، یہ بات خالصتاً خیر خواہی کی بنیاد پہ کی گئی، اصلاح کی بنیاد پہ کی گئی۔ باقی جس کی جو مرضی آئے، ہم اس مرضی کے اوپر تو مسلط ہو نہیں سکتے، اور نہ ہمیں شریعت اجازت دیتی ہے کہ تم تیس مار خان ہو، سب کو پکڑ پکڑ کے لے کے آؤ۔ مسئلہ بتا دیا، اب مسئلے پہ جو عمل کرنا چاہے بہت اچھا، نہیں عمل کرنا چاہے تو اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اس کو اپنی قبر میں جواب دینا ہے، ہم کو اپنی قبر میں جواب دینا ہے۔ عید کے سلسلے میں ساتھی نے لکھ کے بھیجا ہے کہ قربانی کے گوشت سے کھانا چاہیے۔ مسئلہ یہی ہے کہ آپ جو ہے بقرہ عید کے اندر اپنی قربانی کر کے اور اس میں کلیجی جو ہے پہلا کھانا ہونا چاہیے، یہ مسنون روزہ افطار اس سے کرنا چاہیے۔ اور لیکن آج کل تو اللہ معاف فرمائے، قصائی لوگ تو ایسے شاندار ہیں، ادھر گائے گرائی ادھر گائے گرائی، وہ شام کو واپس آئے تو اس وقت تو انسان بے ہوش ہو بھی گر جائے گا۔ تو ایسا نہ ہو سنت پہ عمل کرتے ہوئے جان چلی جائے، یہ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ ہاں اگر ایسا موقع میسر ہے تو الحمدللہ آپ اس کو کاٹیے، کاٹنے کے بعد اپنا روزہ افطار کیجئے قربانی کی کلیجی سے۔
لیکن اگر ایسا نہیں ہے، ایک صاحب مجھے پچھلے سال ملے کہ طاہر بھائی ابھی تک جو ہے میں نے روزہ افطار نہیں، میں نے کیا ہو گیا بھائی کہ قصائی کاٹ کے گیا ہے 1 بج رہا ہے ابھی تک واپس نہیں، کہہ رہا میں آ رہا ہوں سارے علاقوں میں کاٹتا پھر رہا ہوں۔ تو یہ ظلم ہے اپنے اوپر۔ جیسے پلیٹ صاف کرنا سنت ہے، لیکن اگر پیٹ میں جگہ نہیں ہے تو آپ زبردستی پلیٹ صاف کریں، بعد میں الٹیاں کر رہے ہیں، تو سنت کے خاطر جان بچانا فرض ہے تو جان بچا لو بھائی۔ تو سنت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انسان اپنے کلیجے ہی کاٹ ڈالے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح دین پر صحیح طریقے سے سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری جو قربانی کی ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ذمہ داری کے ساتھ اس کی کھال کو صحیح مصرف تک، صحیح